عزیز دوستو، آج ہم حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ تصنیف ضرب کلیم میں شامل دو مختصر نظموں پر گفتگو کریں گے۔ یہ دونوں نظمیں مسئلہ فلسطین کے تناظر میں لکھی گئی ہیں۔ پہلی نظم میں علامہ اقبال نے فلسطین پر قبضہ کر کے جو اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کے درپردہ سازش اور مقاصد پر روشنی ڈالی ہے، جبکہ دوسری نظم میں حضرت اقبال نے براہ راست فلسطین کے لوگوں سے خطاب کیا ہے اور انہیں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ آزادی کے لیے جد و جہد کس نہج پر کرنی چاہیے، اس کا درست طریقہ کیا ہے۔ پہلی نظم کی جانب چلتے ہیں۔ شام و فلسطین۔ اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد جب اہل یورپ نے اہل عرب سرزمین کے حصے بکھرے کر لیے تو فلسطین اور شام فرانس کے حصے میں آئے۔ فرانسیسیوں نے وہاں بے حیائی اور بے راہ روی اور شراب نوشی کا دورہ کر دیا۔ یہ چیزیں بالکل عام ہو گئیں۔ تو اس تناظر میں پہلا شعر ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال نے کہا ہے کہ جو دلیل انگریز کی طرف سے پیش کی گئی اسرائیل کی ریاست کے قیام کے لیے، انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ چونکہ فلسطین میں، شام میں صدیوں یہودی آباد رہے تھے، تو اس لیے آج پھر وہاں یہود کا حق بنتا ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ کیوں نہ ہسپانیہ یعنی اسپین میں مسلمانوں کو لا کر آباد کیا جائے، کیونکہ ہسپانیہ پر کئی سو سال اہل عرب نے حکومت کی ہے، جن کا پہلا بادشاہ شہزادہ عبد الرحمن تھا جو اموی خاندان میں سے تھا۔ اور تیسرے شعر میں اقبال نے فلسطینی ریاست کے قیام کے، فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں۔ کچھ وضاحت طلب الفاظ کی جانب چلتے ہیں۔ رندان، رند کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے شرابی۔ فرانسیس، فرانس کے رہنے والے، فرانسیسی۔ میں خانہ، شراب خانہ، میں قدا۔ پر ہے، بھرا ہوا ہے۔ گل رنگ یعنی گل کے رنگ کا، پھول کے رنگ کا مطلب ہے سرخ رنگ۔ حلب، حلب شام کا ایک مشہور شہر ہے جسے انگریزی میں الیپو کہا جاتا ہے۔ حلب کا شیشہ کسی زمانے میں بہت مشہور تھا اور اپنے معیار کے لیے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اقبال نے پہلا شعر فرانسیسیوں پر ایک طنز کا نشتر چلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رندان فرانسیس کا میں خانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا۔ وہ طنزاً کہتے ہیں کہ فرانس کے شرابیوں کا میں خانہ سلامت رہے کہ ان کی وجہ سے ملک شام کے ہر شہر کے ہر گلی کوچے میں ایک دو شراب خانے کھل گئے ہیں اور حلب میں بننے والے تمام شیشے وہ شراب پینے پلانے کے لیے سراہی اور جام کے طور پر استعمال ہونے لگے ہیں، تو ان شیشوں میں سے سرخ رنگ شراب کا جھلکنے لگا ہے۔ تو فرانسیسیوں نے گویا کہ اہل شام کی اخلاقیات کو برباد کر دیا ہے۔ دوسرا شعر ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ پہلا شعر طنز پر مشتمل تھا اور دوسرا استفہامیہ انداز لیے ہوئے ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انگریزوں نے اور یہودیوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ خاک فلسطین پہ یہودیوں کا حق ہے، وہاں انہیں رہنے کا حق ہے کیونکہ صدیوں وہ وہاں آباد رہے ہیں۔
تو اقبال کہتے ہیں اگر یہ دلیل درست مان لی جائے تو پھر ہسپانیہ یعنی اسپین پر اہل عرب کا حق کیوں نہیں ہے؟ ہسپانیہ یا اسپین پر کسی بھی عرب ملک کو دعوت دی جانی چاہیے کہ آپ آئیں اور یہاں اپنی سلطنت قائم کر لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے دلائل یہود نے، انگریزوں نے محض عوام الناس کو رام کرنے کے لیے خود سے تراشے ہیں۔ اصل مقصد ان کا کیا تھا وہ تیسرے شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ ملوکیت انگلیس یعنی انگریز بادشاہت، نارنج ایک پھل کا نام ہے، نارنگی یا سنگترا جسے کہتے ہیں، رطب یعنی کھجور۔ اقبال کہتے ہیں کہ فلسطین کے قلب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا مقصد کوئی تجارتی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ فلسطین میں اگنے والے یہ پھل سبزیاں یا شہد یا کھجوروں کا کاروبار اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اہل عرب کے سینے میں جو اسرائیلی ریاست کو خنجر کی طرح پیوست کر دیا گیا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے، وہ تجارتی مقاصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ ریاست اس لیے بنائی گئی ہے کہ اہل عرب میں نا اتفاقی اور ناچاکی کو فروغ دیا جائے اور عرب ممالک کبھی متحد نہ ہو سکے، ان میں کبھی اتفاق نام کی چیز پیدا نہ ہو۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز، یہودی، یہود و نصارہ اپنی اس سازش میں 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ تمام اہل عرب ممالک کا آپس میں برائے نام بھی اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ سب عرب ممالک ایک دوسرے کے خلاف کمر بستہ ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ بہت سی جنگیں عرب ممالک کے درمیان لڑی گئی ہیں اور آج بھی بہت سے عرب ممالک ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہیں۔ یمن پر حملہ کیا گیا ہے، قطر کی ناکہ بندی کی گئی ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ عرب ممالک وہ قطر میں امریکی فوجی اڈے کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ قطر میں قائم ترکی فوجی اڈے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترکی جو ایک اسلامی ملک ہے اس کی وہاں موجودگی پر انہیں اعتراض ہے، لیکن یہود و نصارہ کے سرخیل اور ان کے سب سے بڑے ابلیس امریکہ کی وہاں موجودگی پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ اپنی سازشوں میں بالکل کامیاب رہے ہیں اور اہل عرب میں انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ناچاکی اور نا اتفاقی کو فروغ دیا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر اہل عرب کبھی متحد نہیں ہو سکیں گے تو پھر فلسطین کی آزادی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سوال کا جواب اقبال نے دوسری نظم میں پیش کیا ہے، جس میں وہ فلسطین کے لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ اقبال فلسطین کے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آتش، وہ آگ جس کے سوز سے ابھی تک زمانہ فارغ نہیں ہوا، ابھی تک زمانہ خالی نہیں ہوا، اے فلسطین کے لوگوں وہ آگ، وہ آتش آج بھی تمہارے وجود میں زندہ ہے۔ یہ کون سی آتش ہے، یہ کون سی آگ ہے؟ یہ جذبہ جہاد ہے، وہ جذبہ جہاد جو صحابہ کے دلوں میں تھا، وہ جہاد کی شمع جو حضرت خالد بن ولید نے جلائی خلافت راشدہ میں، خالد بن ولید نے جلائی، ابو عبیدہ بن الجراح نے جلائی، پھر ان کے بعد صلاح الدین ایوبی وغیرہ نے
ان جہاد کی شمعوں کو جلائے رکھا، یہ آتش، یہ آگ اے فلسطین کے لوگوں تمہارے وجود میں ابھی تک تازہ ہے۔ تو فلسطین کی آزادی کے لیے اے فلسطین کے لوگوں تمہیں اسی آگ سے کام لینا ہوگا، پھر آزادی کی کوئی صورت نظر آئے گی۔ ورنہ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے اسلامی ممالک تمہاری مدد کو آئیں گے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ تیری دوا یعنی تیرا علاج، مراد ہے فلسطین، مسئلہ فلسطین کا حل۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، اس کا دارالحکومت ہے۔ لندن انگلستان کا دارالحکومت ہے۔ ان دو شہروں کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہود و نصارہ نے مل کر مشرقی ممالک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اور اپنی مکروہ منصوبہ بندیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تنظیم بنائی، اور اس تنظیم کا نام تھا لیگ آف نیشنز یا جمعیت اقوام۔ جمعیت اقوام پر بھی اقبال نے ایک نظم لکھی ہے جسے ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ تو لیگ آف نیشنز کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں تھا، اور لندن یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی، انگلستان یہ اس کا دارالحکومت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جنیوا یا لندن میں آنے جانے سے، یہود و نصارہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ کیوں نہیں نکلے گا؟ انگریز کے ساتھ مذاکرات میں، بات چیت میں، گفت و شنید میں اس مسئلے کا حل نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ یہ اقبال نے ایک مارکۃ الآراء مصرع کہا ہے جو کہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ 100% درست ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ فرنگ یعنی تمام انگریز، تمام سفید چمڑی والے، چاہے یورپ میں رہنے والے ہوں یا امریکہ میں، ان کی رگے جاں، ان کی شاہ رگ وہ یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ وہ جب چاہیں، یہودی جب چاہیں انگریزوں کو کسی بھی کام پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی آبادی بہت کم ہے، لیکن انہوں نے تمام بڑے اور نمایاں شعبہ زندگی پر اپنا تسلط مضبوط کر لیا ہے، چاہے وہ ذرائع ابلاغ کا شعبہ ہو، میڈیا، چاہے وہ کاروبار کا شعبہ ہو، بینکنگ کا نظام ہو، چاہے وہ ان کی پارلیمنٹس، کابینہ، مقننہ اسمبلیاں ہوں، کچھ بھی ہوں، وہاں یہودیوں کا تسلط بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ تو وہ انگریزوں پر اس حد تک قابض ہو چکے ہیں کہ خود عیسائیوں کی مذہبی کتابیں بھی یہودیوں کی دستبرد سے، یہودیوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں رہی ہیں۔ تو عیسائی اور دہریے یا کسی اور مذہب کے ماننے والے، وہ تو اپنے مذہب میں بھی یہودیوں کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو یہود نے یہ 10، 15، 20 سالوں میں نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صدیوں پہلے اس کی پلاننگ کی، صدیوں پہلے اس چیز کی منصوبہ بندی کی۔ تو انجیل میں سب سے پہلے تحریف کرنے والا، تبدیلی کرنے والا، وہ بھی ایک یہودی تھا جو کہ بظاہر عیسائی بن چکا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں، گفت و شنید کرنے میں، سفارتکاری میں مسئلہ فلسطین کا حل موجود نہیں ہے، کیونکہ تمام انگریز یہودیوں کے قبضے میں ہیں، تمام انگریزوں کی باغ ڈور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ انگریزوں کی عنان اقتدار، ان کی تنابیں اور ان کی نکیل، عیسائیوں کی نکیل، وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلیوں کی طرح ہیں۔
تو انگریزوں سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہودی اسرائیلی ریاست قائم کر کے دم لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں اسرائیل اس طرح قائم نہیں ہوا تھا جیسے آج ہے۔ اس زمانے میں ابھی انگریز لوگ اس چیز کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو اقبال نے زمانہ حال میں زمانہ مستقبل کی جھلک دیکھتے ہوئے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے، جو کہ آئندہ آنے والے زمانے میں بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ تیسرے شعر میں اقبال نے بیان کیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل کیسے ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ سنا ہے میں نے یعنی تجربہ کار لوگوں سے سنا ہے، اہل حکمت سے سنا ہے، دانش مندوں سے سنا ہے، مفکروں اور مدبروں سے سنا ہے، اور تجربہ کار لوگوں سے سنا ہے، یا مراد یہ ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق لیا ہے کہ امتیں، قومیں وہ غلامی سے نجات کیسے حاصل کرتی ہیں۔ وہ پہلے اپنی خودی کی پرورش کرتی ہیں، خود میں موجود صلاحیتوں اور قوتوں کو بیدار کرتی ہیں، انہیں پہچانتی ہیں، ان کو فروغ دیتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، پھر ان قوتوں اور صلاحیتوں کو سیکل کرتی ہیں، پھر ان قوتوں اور صلاحیتوں کو زمانے پر آشکار کر دیتی ہیں، اہل دنیا پر نمایاں کر دیتی ہیں۔ جب یہ قوتیں اور صلاحیتیں لذت نمود حاصل کرتی ہیں، دنیا والوں کے سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر جس کام کے لیے وہ قوم جد و جہد کرتی ہے وہ اس مقصد کو اور اس منزل مقصود کو پا لیتی ہے۔ تو اے فلسطین کے لوگوں، اب اہل عرب میں اتحاد برائے نام بھی نہیں ہے، تو اہل عرب سے مدد کی توقع چھوڑ دو، اور جب اہل عرب تمہاری مدد نہ کر سکیں تو دیگر ممالک کے لوگ جو جغرافیائی اعتبار سے بھی تم سے دور فاصلے پر ہیں، وہ تمہاری مدد کھلے بندوں کیسے کر سکیں گے؟ تو اہل فلسطین کو یہ پیغام دیا کہ تم لوگ خود اپنی ایک الگ شناخت قائم کرو، اپنی خودی کو اجاگر کرو، اور پھر آزادی کے لیے جد و جہد کرو، تو انشاءاللہ العزیز آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا، اور آزادی کی صبح ضرور طلوع ہوگی۔ آج کل کے حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مسلمان روز بروز زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان حکمرانوں کا، چاہے عرب کے ہوں یا عجم کے، ان کے ذہن میں کوئی واضح تصویر یا کوئی واضح مقصد یا منصوبہ بندی نظر نہیں آتی کہ مسلمانوں کو اہل مغرب کے چنگل سے کیسے نجات دلائی جائے۔ تو روز بروز کی زوال پذیری سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان عوام وہ اپنے ایسے حکمرانوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے نہیں سوچتے، پوری مسلم امہ کا فائدہ نہیں سوچتے۔